کیونکہ ہم نے یتیموں کی کفالت کے حوالے سے آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے بات کرنی ہے، تو مفتی صاحب یہ مجھے ضرور بتائے گا کہ شریعت ہمیں کیا طریقہ کار بتا رہی ہے یتیموں کی کفالت کے حوالے سے، وہ اسپیسیفکلی جو کہ ہمارے سراؤنڈنگس میں اور ہماری فیملی میں ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے الا یہ کہ اچھے طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے آپ ابھی جو آیات تلاوت ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی یتیم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات بھی تلاوت کی اور خود فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اپنے دو مبارک انگلیاں اٹھائی اور کہا کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو بتایا ہے۔ تو آج جس سوسائٹی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں اگر حقوق یتیم کے غصب کیے جاتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے بہت ہی اللہ رب العالمین کے عذاب کا سبب بن رہا ہے۔ تو اس لیے یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا تو وہ بچہ روئے جا رہا ہے، حضور نے پوچھا کیا ہوا، تم اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ مختلف روایات ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا تو کوئی گھر نہیں نا، میری تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ تو حضور نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر حضور اس کو اپنے گھر لے کے آئے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں اور حضور نے دست شفقت رکھتے ہوئے کہا کہ آج سے میں تیرا والد ہوں اور یہ جو ام المومنین عائشہ ہے نا، یہ تمہاری ماں ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے۔ تو آج یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور یتیم کے جو سرپرست ہیں انہیں چاہیے کہ بہت سارے لوگ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کا باپ انتقال کر جائے اس کے باپ کے مال پر قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یتیم کے مال میں تصرف نہیں کرنا چاہیے معروف طریقے کے جہنم کی آگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ویسے یہ بھی دیکھیں کہ ناظرین بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ کہنے کو ہم سب آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جوڑا کس طرح سے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھتکارتا ہے دراصل وہی تو ہے جو روز جزا کو جھٹلا رہا ہے۔ اس تعلق سے کچھ فرمائیے گا علامہ صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نا تھوڑا سا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جو نظام خلق کیا ہے اور جو انسان خلق کیا ہے وہ خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بالکل صحیح۔ اور پھر بتا بھی دیا یہ وہ پیپر نہیں ہے کہ جس کے متعلق کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا میتھڈ آف امتحان کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ سارا واضح ہے۔ اور یتیم، مسکین، رشتہ دار، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ مورد امتحان ہے انسان کے لیے۔ اسی لیے پروردگار نے بار بار جس بات کی طرف اشارہ کیا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم دیتے ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، یعنی احسان نہیں کر رہے ہو، احسان نہیں کر رہے ہو، یہ ہمارا دیا ہوا مال ہے، اسی میں سے جو ہے نا زکوٰۃ بھی حق بنتا ہے، خمس بھی حق بنتا ہے، یتیم کا مال بھی حق بنتا ہے، اقارب کا بھی نان و نفقہ بھی، یہ حق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اچھا، لیکن اب جو سسٹر مدیحہ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا نا کہ سراؤنڈنگ میں، تو میں جلدی سے ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ ملتا ہے کہ کوئی بچہ یتیم کہتے ہیں ایسے نابالغ کو کہ جس کا جو ہے نا وہ باپ سرپرست جو ہے نا وہ دنیا سے چلا جائے، ماں بھی چلی جائے تو کہا جاتا ہے لیکن باپ کی وجہ سے زیادہ، تو بالغ ہو جائے تو پھر وہ اس اسٹیٹس سے نکل جاتا ہے۔ تو ایک کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور جیسے ہمارے ہاں رسم و رواج بھی ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، تو وہ یتیم بچے کو کھانا بنا کر دیتی تھی کہ جاؤ جا کر مسجد میں دے آؤ، کوئی وہاں پر کوئی مسافر ہوگا جو بھی ہوگا، تو وہ جا کر دے آتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد کم از کم، یعنی جیسے جمعرات کو جا کر دیتے ہیں، تو ایک دفعہ بچہ جو ہے نا کھانا دے کر واپس آیا تو اس خاتون کے خواب میں اس کا شوہر آیا اور اس نے کہا کہ بہت مہربانی تمہاری کہ تم نے میرے لیے کھانا بھیجا تو اس کا ثواب مجھے مل گیا ہے۔ تو خاتون بڑا تعجب کرتی ہے اور اٹھتی ہے اور اٹھ کر اپنے بچے کو اٹھا کر کہتی ہے کہ بیٹا آج تم کھانا کس کو دے کر آئے ہو؟ کوئی خاص مہمان آیا ہوا تھا کہ جس نے وہ کھانا کھایا ہے؟ تو بچہ تھوڑا گھبرا گیا۔ بچے نے کہا کہ اماں اگر ڈانٹو گی نہیں تو سچ بتاتا ہوں۔ کہا بیٹا نہیں کچھ نہیں کہتی، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اماں بھوک مجھے بھی بڑی سخت ہوتی تھی لیکن میں ایمانداری سے جا کر دے آتا تھا کھانا،
कल रात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने मस्जिद की दीवार के साथ बैठकर वो खाना खुद खाया है। तो यहाँ पर जो है ना बाज़ औक़ात हम सराउंडिंग में नहीं देखते बल्कि उसके बहुत बाहर चले जाते हैं। अब अगली बात करूंगा कि जब रिज़्क खुदा ने दिया है तो जहां परवरदिगार ने मुझे 3 बच्चे दिए हुए हैं, 5 बच्चे दिए हुए हैं, 6 बच्चे दिए हुए हैं, अगर मैं सिर्फ ये सोच लूं कि ये मखलूक खुदा है, जहां परवरदिगार 5 का रिज़्क दे रहा है, 6 का भी दे रहा है, किसी एक यतीम को स्पॉन्सर कर दूं, होगा क्या? उसके सर पे हाथ रखूंगा, मेरे गुनाह झड़ जाएंगे। उसको गले से लगाऊंगा, मेरे गुनाह झड़ जाएंगे। और फिर ये कि मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं ना जन्नत, भाई जन्नत में भी दर्जात हैं। Exactly. वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कराची की भी बहुत बड़ा जन्नत के दर्जात, और फिर कितना बड़ा दर्जा होगा जन्नत के अंदर उस शख्स का जिसके मुतल्लक इशारा करके फरमाया जैसे मेरी ये 2 उंगलियां, यानी हमसाएगी रसूलुल्लाह के इतना करीब। यानी आज हम मदीने की गलियों में जाते हैं तो कैफ करते हैं, आज हम जो गुंबद खिजरा को देखते हैं तो हमारी हालत गैर हो। आज नालैन रसूल खुदा को रसूल खुदा फरमाते यतीम की कफालत तुम करो जन्नत में। यानी एक तो जन्नत की गारंटी दे दी, क्योंकि सादिक जुबान से अल्फाज निकल गए ना, रसूलुल्लाह की जुबान से निकली हुए अल्फाज तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। जब फरमा दिया जन्नत में तो इसका मतलब यह कि जन्नत की भी गारंटी दे दी, और फिर जन्नत में कहां पर? यूं बराबर में। इससे बड़ा और शॉर्टकट क्या होगा? वजीफों की बात हो रही थी ना, ये वजीफा है सबसे बड़ा, ये प्रैक्टिकल वजीफा है, ये खाली प्रैक्टिकल वजीफा है। बिल्कुल ठीक। अल्लामा साहब ने जैसे कहा कि ये वजीफा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मेरे जहन में आई। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने आकर कहा कि या रसूलल्लाह मेरा दिल जो है ना सख्त है। तो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम यतीम के सर पर हाथ रखा करो, अल्लाह तुम्हारे दिल की सख्ती को दूर कर देगा। और एक और हदीस में नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हाजतों को पूरा करे, हम कहते हैं ना हमारी फ़लाँ दुआ कबूल हो जाए, फ़लाँ दुआ कबूल हो जाए, तो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इनके साथ बैठकर खाना खाया करो, अल्लाह तुम्हारी हाजात को कबूल फरमाएगा। अब दुनिया, अब हज़रत अबू दरदा के अंदर दहदा जो थे उनकी एक रिवायत मिलती है और वो बड़ी खूबसूरत है। आज दुनिया में हम कोशिश करते हैं हमारा फ़लाँ जगह घर हो, फ़लाँ जगह घर हो, फ़लाँ जगह घर हो। जन्नत में घर कौन नहीं चाहता? जन्नत में हम सब चाहते हैं कि हमारा भी घर हो। तो एक शख्स जो था उससे झगड़ा हो रहा था सिर्फ एक दीवार के उस पर कि ये दीवार जो है वो मेरी है, और वो दीवार वो कहने लगे कि नहीं ये जगह मेरी है। बीच में आ रहा था दरख्त। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम इस यतीम को ये दरख्त दे देते हो तो मैं तुमसे जन्नत में एक दरख्त का वादा करता हूँ। अब उस शख्स ने कहा कि मैं नहीं देता। तो जो दूसरे एक सहाबी बैठे थे उन्होंने कहा, हज़रत दाहदा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, उस शख्स से कहा कि अगर मैं तुम्हें 600 दरख्त जहाँ खजूर के लगे हैं अगर मैं तुम्हें वो दे दूँ और तुम मुझे ये वाला दरख्त दे दो, तो उस शख्स ने कहा कि ठीक है मैं ये दरख्त तुम्हें देता हूँ और वो 600 दरख्त मैं ले लेता हूँ। तो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है हज़रत दाहदा के लिए क्या फरमाया कि दाहदा के लिए जन्नत में खजूर के दरख्त हैं जहाँ बहुत सारे खोशे लगे हुए हैं। तो आज अगर हम जन्नत में अपने मकानात तैयार करना चाहते हैं ना, तो देखें बहुत सारे यतीम आपको नज़र आएंगे। कुछ नहीं कर सकते ना आप, अगर आप मुफलिस हैं, आप खाना नहीं खिला सकते, कुछ नहीं, शफकत कर सकते हैं ना। ये जो एक यतीम है ना वो शफकत का मतलाशी होता है, वो चाहता है कि कोई उसके सर पे हाथ रख दे। सर पे हाथ रखना कितना आसान है ना, और हर बाल के बदले आपको नेकी मिल रही है। उसके साथ बैठकर आप खाना खा रहे हैं तो आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हाजात को कबूल फरमा रहा है। आप उससे अच्छी बात कर रहे हैं, उसे सीने से लगा रहे हैं, अल्लाह आपके दिल की सख्ती को दूर करें। और हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ना। तो अगर आपके करीब में कहीं ये ना सोचें कि हाँ ये फलां बच्चा यतीम है ना, अब इसके ऊपर जितना जुल्म हो सकता है मैं करूँ। और हम देखते हैं, हमने अपने माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे कि जिनको पता था कि ये यतीमों का माल है और उन्होंने हड़पना शुरू कर दिया। और आखिरत में क्या है कि जब एक शख्स बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आएगा और जो जिसके पास नमाजों के अंबार होंगे, रोज़ों के अंबार होंगे, और आखिरत में क्या होगा उसके साथ कि सारी नमाजें उससे ले ली जाएंगी, उसके रोज़े उससे छीन लिए जाएंगे, जो दूसरों के गुनाह होंगे वो उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में उसने उसका हक तलब। अच्छा, ये भी देखना कि वो बहुत अधिक है, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, अगर हम अपने सामने देखें कि कोई हमारे आसपास ऐसा शख्स जो किसी
یتیم کے حق کو مار رہا ہے تو پھر ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمیں اسے کیسے سوشلی بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ ہم پہ بھی تو بنتا ہے نا، سوشلی بائیکاٹ کریں یا اس کو کس طرح سے توجہ دلائیں؟ ہم دیکھیے، ایک تو یہ کہ جو آپ نے سوال کیا اس تناظر میں، تو یہ ہے کہ ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، پیار اور محبت سے بتانا چاہیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ یتیم کا حق اگر چچا غصب کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیں اور واقعات بتائیں کہ کس طریقے سے یتیم کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ یہاں ایک اہم بات اگر آپ مجھے اجازت دیجئے میں کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کی روح قبض کر لی اور فرشتے کے ذریعے اور وہ بچے یتیم ہو گئے۔ ایک ہے اجتماعی طور پر خودکش بم دھماکے کر کے بچوں کو یتیم کرنا۔ ایک دن میں آپ ذرا سوچئے کہ اگر 60 لوگ جان سے جاتے ہیں تو پیچھے 60 لوگوں کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اچانک 60 گھرانے بیوہ ہو جاتی ہیں، خواتین بچے یتیم ہو جاتے ہیں، راہ چلتے ہوئے گولی مار دی جاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہاں یہ بھی ہم اس چینل کے توسل سے آپ لوگوں کے ذریعے سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں حکومت ان کی سرپرستی کرتی ہے، ان کے لیے کوئی گرانٹ اعلان کرتی ہے کہ ہم اتنے کروڑ روپے دیں گے، یہ کریں گے، تو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائیں کہ وہ انہی بچوں پر خرچ ہو، نہ یہ کہ اگر میرا جو ہے نا وہ بھتیجا ہے تو میں اس مال کو ہڑپ کر لوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان باتوں کا ہمیں مجموعی طور پر خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے افواج پاکستان ہے، ہماری پولیس ہے، جوان ابھی شادی ہوئی ہے، آپ نے واقعات دیکھے ہیں، سنے ہیں کہ 20 سال کا کڑیل جوان ہے، شادی ہوئی ہے، اور یہاں اس شہر میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ بندہ جا رہا ہے، کرنٹ لگا، انتقال کر گیا اور اسی وقت اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس کی کفالت کون کرے گا؟ ان چیزوں پر ہمیں اجتماعی طور پر، یعنی یہ ٹی وی پروگرام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم توجہ دلائیں، جو بڑے ہیں گھروں کے وہ اس حوالے سے غور و خوض کریں، اور حکمرانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ہم ان کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے، وہ ان چیزوں کو یقینی بنائیں۔ صرف یہی نہیں کہ یتیموں کے لیے ہم سنٹر بنا دیں کہ وہ سنٹر میں رہیں گے اور وہاں ان کو جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ زکوٰۃ بعد میں ہے، ان کا حق کا مال پہلے ہے، اور حق کا مال پہلے دینا اس پہ ذرا میں چاہوں گا ایک اور اینگل بھی آپ لے لیجئے گا، گو کہ جیسے کہ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جس میں طلاق یافتہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، وہ اپنے ولی کے پاس آ گئی ہیں اور شوہر نے طلاق دے دی، شوہر اب نہیں پوچھ رہا، گو کہ وہ بچے جو ہے اب یتیم تو نہیں ہے ٹیکنیکلی، لیکن یتیم جیسے ہی ہیں کیونکہ ان کا باپ انہیں نہیں پوچھ رہا۔ ان کے لیے بھی جب خاندان میں جب وہ اپنے ولی کے پاس جاتی ہیں تو بڑے ان کے تانے دیے جاتے ہیں، طنز کیے جاتے ہیں، ذرا اس حوالے سے بھی بات کر لیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ نا اصل میں ہر معاشرے کے اندر مختلف مشکلات اور مسائل ہیں جی، جس کے لیے ایجوکیٹ کیا جانا بہت ضروری ہے، خوف خدا انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، حقوق و فرائض کا تعین کیا جانا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے نا یہ مسائل حل ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوال کیا گیا تھا اس میں کیا ہے کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر واجبات میں سے ہے۔ جی، یعنی اگر یتیم کا کوئی حق کھا رہا ہے تو میں اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھ رہا ہوں تو میں ترک واجب کر رہا ہوں یہاں پر۔ ہاں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی شرائط ہیں جی، کہ آپ کی استطاعت اور طاقت کتنی ہے، زبان سے، آپ کے دائرہ اختیار میں ہے کہ نہیں، یا اس کی شرائط ہوتی ہے نا کہ کہیں فساد کا باعث نہ بن جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، چونکہ ہوتا کیا بعض اوقات یہ ہوتا ہے مجھے کیا نہیں، میں بحیثیت مسلمان یہاں پر مسئول ہوں۔ حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من سمع منادی علی المسلمین ولم یجب فلیس بمسلم۔ اگر کسی نے سنا کہ کوئی مسلمان کو پکار رہا ہے کہ میری مدد کرو، کوئی بیوہ کہہ رہی ہے میرے بچے ہیں، میرا دیور یا جو بھی آئی ڈونٹ نو، میں بعض اوقات مکس کر جاتا ہوں، میرے بچوں کا مال کھا رہے ہیں اور میں گھر میں بیٹھا چپ کر کے مجھے کیا نہیں، یہاں پر جو ہے نا وہ اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، چونکہ یہاں پر میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں میری ذمہ داری بنتی ہے میں اس کا حق دلاؤں، اور اگر اس وقت میں حق دلا دے تو ایک میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور دوسرے یہ خدا کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کروں گا۔ پرابلم کیا ہے کہ میری گینگ، میرا گروہ، میرا خاندان، میری پارٹی، میرے دوست، تو میں ان کو پریفر کرتا ہوں اور خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ یہاں پر ظلم کے خلاف جو ہے نا خاموش رہنا بھی ظالم کے ساتھ دینے کے برابر ہے، تو جہاں پر ظالم کٹہرے میں کھڑا ہوگا وہاں پر یہ بھی کھڑا ہوگا۔ بہت شکریہ جی، ہمارا یہاں پہ جو علماء دین کے ساتھ جو سیشن ہوتا ہے اس کا وقت تمام ہوا، اور جاتے جاتے ہربیون نیچرلز کی جانب سے وچ از پراؤڈلی میڈ ان پاکستان کی جو گفٹ ہیمپرز ہے وہ بھی ہمارے علماء دین کے ساتھ جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔